بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے دیکھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے جی میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس نے اس کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتے ہیں، جنت کا اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔ لوگ تسبیحات تو پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ترتیب آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ جو صحیح طریقہ ہے، جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے سبب رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق اس کو پڑھا کرے، تو آپ پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے ویسے ہی اس کی برکتیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ اس کے بارے میں حکیم محمد محمود بیان کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت آج تک نہیں پڑی کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب بھر جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارے کا سارا بھر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے دیکھیں پھر کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت مبارکہ جو بہت ہی جلالی آیت ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ ہر طرف سے آپ کے لیے غیبی مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ رکاوٹ بن جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یہ آیت اس بندے کے حق میں گواہی دے گی۔ ابن حماد کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا ایسی جو مسلمان بھی 2 عادتیں ایسی جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس جلالی آیت کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا، لیکن آج عمل خاص ہے، اس میں آپ نے جو تعداد اور ترتیب بتا رہا ہوں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، کیونکہ ارشاد نبوی بھی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی درخت لگاتا ہے۔ اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا، تو یہ کتنی مبارک اور جلالی آیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آخرت میں اتنی بڑی جنت ہے کہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جنت کی جتنی عبادت ہوگی اس کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھنے والے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی چاہے، جس وقت چاہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ ادب، اخلاص اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات
اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے گا جس چیز کی آپ آرزو کریں گے، آپ تمنا کریں گے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے مانگ، اب تو جو مانگے گا تجھے عطا فرماؤں گا۔ یہ آیت اتنی جلالی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے زیادہ بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتے ہیں، سب سے بڑھ کر اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے تو وہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار کی طرح ڈھال بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشری بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پلڑا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا، اور اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے اور یہ اتنا مبارک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی۔ آپ سری سختی کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سختی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضر تھے۔ شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بیٹا تم بتاؤ کہ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ پاک کا فرمانبردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اس کی رحمت میں مشغول ہو جائیں، اس کی آرزو، اس کا ذکر کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تجھے اور بھی عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں آپ پانی پیئیں اللہ کا شکر کریں، رزق کھائیں، کھانا کھائیں اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اس کو پڑھنا مکمل، اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر رحمت برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے
اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے افضل ترین یہی ہے، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں کہ ان کو پڑھنے کی تلقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو بھی فرمائی۔ تو اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو بتانے جا رہا ہوں اس کو سن کر آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، آپ کا ذہن خود بخود اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی آپ نے جو عمل سنا ہے واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے پھر اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثناء جمیل بیان کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثناء جمیل بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس سے زیادہ بہتر اور کوئی کلمہ نہیں، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا تو بہترین ذکر الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا، تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ یہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو آپ نے جب یہ دو تسبیحات پڑھ لی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ اس نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ ہی نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی برکت سے اس کو بخش دیا۔ تو کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا، وہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا، اللہ کی برکت سے اس کو بخش دیا جائے گا۔ وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ جس نے اس کو نماز عصر کے بعد پڑھا، کیونکہ نماز عصر کی اتنی فضیلت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساری نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں، تو جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل کے بارے میں ہے کہ جس نے اس کو شام ہونے سے پہلے پڑھا، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھا، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا، سوائے اس کے کہ جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ قیامت کے دن کس قدر اہمیت کے حامل یہ کلمات ہوں گے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ اللہ کے راستے میں 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو جب آپ نے یہ 3 تسبیحات بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی اور وہ جلالی آیت پڑھ لینی ہے۔ آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ جلالی آیت 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے جلالی اسم کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔
یہ عمل اتنا طاقتور ہے اور اتنا مجرب عمل ہے کہ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات کو دیکھیں گے، آپ کو غیبی مدد سے نوازا جائے گا، آپ کی چاروں سمت سے مدد ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی اور آپ کے مقاصد ایسے پورے ہوتے جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کر لینی ہے، اس کے بعد 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر سب سے پہلے سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، دوسرے نمبر پر الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، تیسرے نمبر پر اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی جلالی آیت یعنی آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا جلالی اسم یا ارحم الراحمین کو بھی 21 مرتبہ پڑھ کر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور پھر آخر میں اپنی حاجات، اپنی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔